الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم معزز سامعین، بسلسلہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے خطبات میں سلسلہ وار ترتیب چل رہی ہے۔ آج کی خطبے کے اندر وہ واقعات جو نبوت کے 10ویں سال یعنی 10 نبوی کو پیش آئے، ان کے حوالے سے مختصر گزارشات پیش کی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت، جو کہ یقیناً ایک ایسی تاریخ ہے کہ جس کی مثال نہ آپ علیہ السلام سے پہلے کی دی جا سکتی ہے اور نہ قیامت تک دی جا سکے، کہ جس درد اور فکر کے ساتھ آقا علیہ السلام نے تبلیغ دین کا فریضہ انجام دیا اور 23 سالہ مختصر دور نبوت میں آپ پر وہ حالات، وہ واقعات گزرے ہیں کہ گزشتہ انبیاء کے جن کی عمریں سینکڑوں سالوں پر محیط تھی، ان کی سیرت میں اس قسم کے حالات اور واقعات نظر نہیں۔ اور یہاں پر ایک عجیب قانون اللہ تبارک و تعالی کا اور اصول بھی سمجھ میں آتا ہے کہ جو جتنا اللہ کے قریب ہوگا اتنا ہی وہ دنیا میں زیادہ آزمائش ہوگی، کہ کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے بعد آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات اقدس ہے، اور پوری کائنات اور پوری انسانیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اگر اپنا حبیب کسی کو چنا تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا۔ تو قرب، تعلق اور محبت جتنا زیادہ تھا اتنا ہی زیادہ مصائب، آلام، تکالیف، پریشانیاں، چونکہ سلسلہ ہم نے آپ علیہ السلام کی ولادت سے قبل کے حالات سے شروع کیا، پھر آپ کی ولادت کے حالات، یتیمی کی حالت میں آپ کی ولادت، پھر 6 سال کی عمر میں والدہ کے پیار سے محروم، 8 سال کی عمر میں دادا بھی دنیا سے رخصت ہو گئے، گویا کہ اس قسمہ پرسی کی عالم ہے۔ سیرت نگاروں نے لکھا کہ کئی مرتبہ ہم نے یہ واقعات کتب سیرت میں پڑھے کہ آپ علیہ السلام بکریاں چرانے جاتے تو آپ کے پاؤں میں جوتے نہیں ہوتے، پرانے کپڑے آپ نے پہنے ہوتے
لیکن دنیا کو کیا خبر کہ اس کی عظمت اور شان کتنی ہے، کہ ایک وقت آئے گا کہ عرش بھی اس کے قدموں کے نیچے آ جائے گا، کہ آج جس کے قدموں میں جوتا نہیں ہے کل عرش بھی اس کے قدموں کے نیچے ہوگا۔ لیکن یہاں سے وہاں تک کا جو سفر ہوا وہ میرے اور آپ کے لیے کتنی بڑی مثال ہے کہ بغیر مشقت اور بغیر محنت، بغیر قربانیوں کے ہم کبھی بھی اس مقام کو نہیں پا سکتے۔ ہمارا مزاج تو کیا ہے کہ پھول ہی ہاتھ لگے اور کانٹے نہ چبھیں، ہم بھی آئے ہیں کیا خوب تمنا میں، تو پھولوں کی طلب میں جب تک کانٹوں سے واسطہ نہ پڑے تو پھولوں کی قدر و قیمت بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ تو یہ ایک اصول ہے، 10 نبوی، یہ وہ سال، یہ وہ وقت، یہ وہ حالات کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ 10 سال جو اللہ کے محبوب پیغمبر نے دعوت دی، 10 سال جو آپ نے صبر اور استقامت کا مظاہرہ کیا، 10 سال تک جو آپ نے قربانیاں پیش کی، شیب ابی طالب کے حالات آپ کے سامنے آ چکے ہیں، وہ کتنے کٹھن 3 سال کا 3 دن فاقہ برداشت نہیں ہوتا، تو 3 سال تک اللہ کے محبوب پیغمبر اور ان کی پوری برادری میں کیا حالات گزرے، وہ ساری چیزیں ہم اپنے تذکرے میں سن بھی چکے، سنا بھی چکے۔ تو 10 سال کا عرصہ بیت گیا اور اس پورے عرصے میں 2 شخصیات ایسی تھی کہ جن کی بنیاد پر اللہ کے نبی آپ یوں سمجھ لیں کہ چل رہے تھے۔ ایک تو آپ کی زوجہ مطہرہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ جنہوں نے آپ کا کتنا ساتھ دیا، اتنا ساتھ دیا کہ ایک موقع پر آپ گھر تشریف لائے تو پریشان، اماں خدیجہ نے پوچھا خیریت، تو آپ نے فرمایا قافلہ دیکھ کر آیا ہوں، پہاڑ کے دامن میں بیچاروں کے بہت برے حالات ہیں، ان کے پاس کھانے کو بھی نہیں ہے، پہننے کو لباس پورے نہیں ہے، وہ بڑی مشکل حالات میں، کاش میرے پاس کچھ ہوتا تو میں ان کی مدد کرتا۔ تو جب یہ کیفیت فکر اور غم اماں خدیجہ نے دیکھا تو فرمایا قریش کے سرداروں کو بلائیں۔ جب آپ واپس آئے تو اتنے میں حضرت خدیجہ اشرفیوں کا اپنے صحن میں انبار لگا چکی تھی۔ مورخین اور سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ اتنے زیادہ وہ ڈھیر لگے کہ اللہ کے محبوب پیغمبر جب بیٹھے تو پیچھے چھپ گئے۔ تو آپ نے عرض کی آقا یہ ساری دولت آپ کے نام ہے، جیسے چاہے اس کو استعمال کریں۔ یعنی بڑے کٹھن مشکل حالات میں انہوں نے آپ کی داد رسی کی۔ ویسے بھی بیوی جو ہوتی ہے وہ غموں کی ایک بہت بڑا مداح اللہ نے اس کو اس طور پر پیدا کیا، والد مسئلہ کہ ہم لوگ اس رشتے کی شاید قدر نہ کر پائیں اور اس رشتے کے تقاضوں کو نہ سمجھ سکیں، وگرنہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ نے میاں بیوی کے رشتے کو اپنی قدرت کی نشانیوں میں بیان فرمایا ہے کہ جس اللہ نے زمین آسمان بنائے، جس اللہ نے کل کائنات بنائی، اس اللہ کی آیات اور نشانیوں میں یہ میاں بیوی کا رشتہ بھی ہے کہ جس کی بنیاد پر یہ سارا نظام کائنات چل رہا ہے۔ کائنات کا پہلا رشتہ بھی میاں بیوی کا رشتہ تھا، حضرت آدم اور اماں حوا، میاں بیوی کا رشتہ، اور کل جنت میں پہنچیں گے جو رشتہ آگے تک چلے گا وہ میاں بیوی کا رشتہ۔ تو کتنا بہترین یہ رشتہ ہے، اور پھر بیوی جو غم گسار ہو، ساتھ دینے والی ہو، محبت چاہت کتنی ہو جاتی ہے، لیکن یہ وہ سال تھا کہ اس سال میں وہ غم گسار بیوی دنیا سے رخصت ہو۔ پھر وہ آپ کے چچا ابو طالب جنہوں نے آپ کا بڑا ساتھ دیا، تفصیلی بات ہو چکی ہے، وہ بھی اس سے پہلے دنیا سے پردہ کر گیا۔ اب قریش مکہ نے آپ کا گھیرا تنگ کر دیا، کیونکہ وہ جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا 3 دفعہ تو وفد بنا کر آئے تھے ابو طالب کے پاس کہ اپنے بھتیجے کو منع کریں، ان کو سمجھائیں ہمارے بتوں کی مخالفت نہ کریں، ان کو برا بلا نہ کہیں، آپ ان کو سمجھاتے کیوں نہیں؟ پھر اللہ کے محبوب پیغمبر کو ابو طالب نے سمجھایا، لیکن آپ نے دو ٹوک بتا دیا، ٹھیک ہے میری برادری ہے، میرا خاندان ہے، باقی اتحاد اور اتفاق جیسے آج ہم لوگ بھی بعض دفعہ اس منطق کو پیش کرتے ہیں کہ آپس میں اختلاف نہیں کرنا چاہیے، اختلاف رائے نہیں ہونا چاہیے، وہ لڑ گیا جی وہ لڑ رہے آپس میں، یہ لڑنا نہیں ہوتا، یہ جھگڑا نہیں ہوتا۔ ہوتا کیا ہے، ہم نے جب دور سے دیکھا 2 لڑنے والوں کو تو ہم نے ذہن میں یہی خیال کیا کہ 2 بندے لڑ رہے ہیں، دونوں بڑے سمجھدار ہیں، کتنے بے وقوف اور احمق ہیں، عقل کے باوجود لڑ رہے دونوں۔ خیر جب پاس پہنچے تو پتہ چلا ایک آدمی چور تھا، چوری کر کے بھاگنے لگا، دوسرا چوکیدار تو اس نے پکڑ لیا، تو آپس میں دونوں لڑ پڑے۔ تو اب جو رائے یہاں پر تھی کیا یہی رائے وہاں پر بھی ہوگی؟ بلکہ وہاں پہنچ کر آپ چوکیدار کو شاباش دیں گے اور چور کو 2 آپ بھی لگائیں گے
کہ یار ہم نے دور سے دیکھ کر سمجھا دو لڑ رہے ہیں، آپس میں لڑ نہیں رہے تھے، بلکہ چور کا دوسرا چوکیدار تھا۔ معاملہ وہی ہے کہ آج دین کے چور بھی بہت ہیں کہ جنہوں نے دین کے اندر نقب لگانے کی کوشش کی ہے، دین کو مسخ کرنے کی کوشش کی ہے، رسوم رواج اور مختلف چیزوں کو دین کا حصہ بنا لیا اور دین کو اپنے لیے اپنی مرضی کے مطابق کرنے کی کوشش کی گئی۔ تو بعض لوگ پھر آئے میدان میں جنہوں نے ان کا ہاتھ روکا، ان کو منع کیا، ان کو ٹوکا، تو دیکھنے والوں نے کہا جی دیکھو آپس میں لڑ رہے، وہ لڑ نہیں رہے تھے، وہاں پر بھی ایک چور تھا، ایک چوکیدار تھا، تو وہ لڑائی نہیں ہوتی، لیکن بس میرا معاملے کو سمجھنا ہوتا ہے۔ تو بہرکیف اس معاشرے میں بھی ساری صورتحال اللہ کے محبوب پیغمبر کے سامنے تھی، لیکن جب احقاق حق اور ابطال باطل کا معاملہ ہو تو پھر وہاں پر یہ کمپرومائز نہیں چلتا، وہاں پر کوئی درمیانی راستے نہیں چلتے، کیونکہ حق واضح ہے۔ حق روز روشن کی طرح، بالکل جیسے چمکتا سورج اس کے چمکنے میں کوئی اختلاف نہیں کر سکتا، بالکل اسی طرح حق کی واضح ہونے کے بعد کوئی اختلاف نہیں کر سکتا۔ تو اس معاملے باقی آپ کے اوپر، آپ کی ذات پر کتنے مصائب ہوئے، کتنے آلام، کتنا آپ کو مارا گیا، کتنا آپ کو ستایا گیا، کبھی آپ نے بددعا نہیں فرمائی، اپنی ذات کی بنیاد پر کبھی کچھ نہیں کہا، لیکن جب بھی معاملہ رب کے دین کا آتا تو آپ کھڑے ہوتے رہے، آپ ڈٹ جاتے۔ بھائی بھائی کا دشمن ہوتا ہے تو بن جائے، بیٹا اپنے باپ کا باغی بنتا ہے تو بن جائے، اولادیں اپنے والدین کی نافرمان بن گئی تو بن جائے، کیونکہ معاملہ حق کا ہے اور حق کسی طرح نکل کے سامنے آتا ہے۔ تو حق کے معاملے میں ہمارا یہ مزاج ہونا چاہیے۔ ہم لوگ اکثر کمپرومائز کر جاتے ہیں، چلو کچھ ان کی سنو کچھ اپنی سنا دو، نہیں، یہی تو وجہ آج دین کا تصور ہمارے سامنے مسخ ہو چکا ہے۔ دین کا وہ تصور جو اللہ ہم سے چاہتا تھا وہ نہیں ہمارے سامنے، ہم نے اپنی خواہشات اور اپنی چاہتوں کو دین بنا لیا، بھئی فلاں ناراض نہ ہو، فلاں ناراض نہ ہو، اس کو بھی راضی کرنا ہے، اس کو بھی راضی رکھنا ہے، اب بے شک ناراض ہو کوئی نہیں خیر، اللہ کے محبوب پیغمبر کو بے شک تکلیف پہنچے کوئی ٹینشن نہیں، لیکن چچا راضی رہنا چاہیے، برادری کو راضی رکھو، یہ بھی تو دین ہے۔ ایسا کہ یہ دین کی منطق کسی نے نہیں پڑھائی آج تک۔ پھر ایک انسانیت کو بطور مذہب پیش کر دیا جاتا ہے آج کے جدید دانشور کہ بھئی انسانیت کی بنیاد پر تو جمع ہو جائے۔ انسانیت کون سا مذہب ہے؟ انسانیت تو کوئی مذہب نہیں، مذہب تو اسلام ہے، بس اس کے بغیر کوئی نہیں۔ کوئی بھی انسان اب قرآن پڑھے نہ باقی بات دور نکل جائے گی، موضوع سے ہٹ جائے گی۔ تو میں نے ذکر رہا تھا کہ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان دو ہستیوں کے جانے کے بعد مکہ میں تنہا رہ گئے۔ اب قریش مکہ کو بھی جرأت ہو گئی کہ اب تو راستہ روکنا ہے، پھر 10 سال کا عرصہ دعوت کو گزر چکا تھا، لہذا گھیرا تنگ کرنا شروع کیا۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ قتل کا فیصلہ ہو گیا کہ اب جیسے بھی ہو اللہ کے محبوب پیغمبر کو نعوذ باللہ راستے سے ہٹانا ہے۔ جب آپ نے یہ حالات دیکھے، قریش مکہ کا یہ تنافر دیکھا، تو پھر آپ نے فیصلہ کیا کہ چلو میں طائف کی طرف جاتا ہوں، کہ طائف جا کر وہاں لوگوں کو دین کی دعوت دیتا ہوں۔ طائف بھی مکہ کی طرح ایک بڑا شہر تھا اور بڑا بے، آج بھی لوگوں نے طائف دیکھا ہے، مکہ تو بے آب و گیا وادی ہے، البتہ طائف بڑا سرسبز و شاداب ایک قصبہ تھا، ایک شہر تھا۔ اور آپ نے اپنے غلام کو اپنے ساتھ لیا۔ اب وہ داد رسی کرنے والی بیوی دنیا سے جا چکی تھی، آپ کے پاس سواری نہیں تھی کہ آپ اس پر سوار ہو کے طائف کی طرف جاتے، کم از کم 5 میل کے فاصلے پر، بلکہ 80 میل آتی، مکہ سے طائف 80 میل کے فاصلے پر ہے۔ اور اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جوتے پہنے آپ نے غلام کو ساتھ لیا اور پیدل سفر شروع کر دیا، کیونکہ آپ وہ سواری کہاں آتی کہ وہ تو دنیا سے جا چکے تھے، ساتھ دینے والا مکہ میں کوئی نہیں تھا، سارے جان کے دشمن بنے ہوئے تھے۔ تو آپ نے سفر شروع کیا، بارکہ راستے میں بنی بکر قبیلے پر گزرے، ان کو کوشش کی دعوت دیں، ان کو مکہ والوں کا ہم خیال پایا، ان کو چھوڑا، آگے قحطان قوم سے ملاقات ہوئی، ان کو دین کی دعوت دی، انہوں نے بھی مخالفت کی۔ آپ بارکہ طائف کی وادی میں پہنچے، مختصراً یہ کہ وہاں پر عبد یعلیل، مسعود اور حبیب یہ تینوں بھائی تھے، اور وہاں طائف کے بڑے رؤساء میں شامل تھے۔ اگر وہ ایمان قبول کرتے تو سارا طائف ایمان قبول کر لیتا، تو ان کے پاس گئے، فردن فردن تینوں سے ملاقات کی اور ان کو دین کی دعوت دی، لیکن جواب میں کیا ہوا؟ اب وہ مکہ کا سفر، وہ بے یار و مددگار والی کیفیت اور وہ مسافرت اور اجنبیت، کوئی جاننے والا نہیں، تنہا تنہا اللہ کے محبوب پیغمبر اور ایک غلام آپ کے ساتھ، سامنے پوری قوم، پورا قبیلہ۔ ایک نے کہا، بڑے سخت جملے کہے گئے
کہ جن کو آپ نے بڑی مشکل سے آپ سمجھنے کے برداشت کیا ہوگا. ایک کہنے لگا کہ کیا تو حرم کی چادر کو جلانا چاہتا ہے کہ تو نبی بن کر آ گیا؟ ایک نے کہا گدھا سواری کے طور پر آپ کے پاس موجود نہیں ہے اور آئے ہیں نبی اور پیغمبر بن کر. ایک نے کہا اللہ کو تیرے سوا کوئی نہیں ملا نبی بنا کر بھیجنے کے لیے. ایک نے مزید کہا کہ یا تو آپ سچے ہیں یا جھوٹے. اگر آپ سچے ہیں تو میں آپ سے بحث نہیں کرنا چاہتا اور اگر آپ نعوذ باللہ جھوٹے ہیں تو پھر جھوٹوں سے منہ میں نہیں لگاتا. تو بڑے سخت جملے اللہ کے محبوب پیغمبر نے سنے, آپ نے برداشت کیے, لیکن وہاں سے واپسی پر ان تینوں سے کہا کہ جو بات ہوئی اس کو اپنے تک رکھنا, اس کو آگے افشا نہیں کرنا. پھر آپ وہاں سے مایوس ہو کر نکلے, اہل طائف کو دعوت دینے لگے تو ان بھائیوں نے وہاں کے اوباشوں کو آپ علیہ السلام کے پیچھے کر دیا. وہ پورا جتھا امڑ آیا اور کبھی آپ کو دھکے دیتا, کبھی آپ کو گالیاں دیتا. جب یہاں تک بات نہ بنی, پتھر ملتے گئے اٹھا اٹھا کر آپ کو مارنے شروع کیے اور زیادہ پتھر وہ آپ کے ٹخنوں پر مارتے اور آپ کی پنڈلیوں پر مارتے کہ آپ کی پنڈلیاں پھٹ گئی اور خون کے فوارے چھوٹ پڑے اور آپ کے پاؤں لہولہان ہو جاتے ہیں. اے غلام زید بن حارثہ, وہ کبھی دائیں جانب آتے کبھی بائیں جانب آتے کہ پتھر آئے تو مجھے لگے آقا پر نہ لگے. لیکن ایک سمتیں چار ہیں, غلام ایک ہے, وہ کس کس سمت سے آ کے روکتا. تو بار کر ان کا اپنا بھی سر زخمی ہو گیا, وہ خود بھی زخم سے چور ہو گئے. اور اسی طرح اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی زخم سے چور ہوئے. اور اتنے ایک موقع آیا کہ آپ پر اتنی بے ہوشی والی کیفیت بنی کہ آپ وہاں پر بیٹھ گئے, چلتے چلتے راستے میں بیٹھ گئے. آپ کی ہمت جواب دے گئی. اتنے میں آئے وہ اوباش اور آپ کے بغلوں میں ہاتھ ڈال کے آپ کو زبردستی اٹھا کے دھکا مارا. اللہ کے محبوب پیغمبر دو چار قدم چل کے پھر گرتے, وہ پھر اٹھاتے. 3 میل تک اللہ کے محبوب پیغمبر کو اس طرح بھگایا گیا. خود اللہ کے نبی فرماتے مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کس سمت جا رہا ہوں, رخ میرا کس طرف ہے. میرے تو ہوش اڑ چکے تھے, ظاہر ہے پتھر لگ رہے تھے. وہ آپ کا سفید لباس وہ خون آلود ہو چکا تھا. آپ کے وجود سے آپ کا پاک خون, آپ سوچیں تصور کریں وہ دین جس کی آج میرے اور آپ کے دل میں قدر نہیں ہے, وہ اسلام جو آج آپ یوں سمجھ لیں کہ در در کے اندر ٹھوکریں کھاتا پھر رہا ہے, وہ اسلام وہ دین کتنا قیمتی ہے اللہ کی نگاہ میں کہ پوری کائنات میں اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ سب سے اعلیٰ ہے. حتیٰ کہ ہمارا اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ آپ کے جسم اطہر سے جو مٹی مس کر رہی ہے اس مٹی کا درجہ بھی عرش و کرسی سے افضل و اعلیٰ ہے. تو گویا اللہ کے محبوب پیغمبر کی ذات وہ ساری کائنات میں سب سے اعلیٰ ہے, عرش کرسی لوح قلم سے بھی اعلیٰ ہے. اور آپ کے خون کا وہ قطرہ کتنا قیمتی ہوگا, یقیناً وہ بھی ہر ایک چیز سے اعلیٰ تھا. لیکن وہ خون کا قطرہ نہیں بلکہ خون کے فوارے آپ کے وجود سے نکلے. کس کے لیے؟ اس دین کے لیے. کس کے لیے؟ اسلام کے لیے, تاکہ اسلام زندہ ہو, دین ہر ایک تک پہنچے. تو اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ کی نگاہ میں اللہ کا دین اور اسلام کتنا قیمتی ہے کہ اس دین اور اسلام کے لیے اللہ نے اپنے محبوب ترین انسان کا بھی خون بہا دیا. اور جب ہم اس دین سے غداری کریں گے, اس دین سے نافرمان ہوں گے اور اس دین کے باغی بنیں گے, تو اللہ دیکھ نہیں رہا. اللہ نے وہ طائف کا سفر بھی دیکھا ہے, وہ پیغمبر کی آہیں بھی دیکھی ہیں, وہ پیغمبر کا خون بھی دیکھا ہے. میرا بیٹا, میرا کوئی بھی محبوب, وہ بلکہ غالباً بابا بلے شاہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جا رہے تھے تو وہاں پر ایک لڑکی لڑکا دونوں بیٹھے ہوئے محبت کرنے والے. بارش ایسے ہی ہوئی تھی, پانی کھڑا تھا, وہ آئے اور تھپ تھپ کرتے پاؤں کے ساتھ جا رہے تھے کہ کچھ چھینٹے اٹھے اور لڑکی کے کپڑوں پر پڑ گئے. وہ لڑکے نے جب یہ منظر دیکھا تو برداشت نہیں کیا, اٹھا اور بابا بلے شاہ کے منہ پہ تمانچہ دے مارا. انہوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا, پھر اوپر مڑ کے دیکھا اور آگے چل پڑے. تھوڑا آگے گئے تھے, پیچھے سے چیخنے کی چلانے کی آوازیں آئیں. دیکھا تو وہی بندہ پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہے اور وہ ہاتھ جو اس نے اٹھایا تھا وہ ہاتھ اس کا شل ہو چکا تھا, لکڑی بنتا جا رہا تھا. وہ قدموں میں گرا اور معافی مانگنے لگ گیا. تو بابا بلے شاہ نے اتنا کہا کہ ایک تیرا محبوب تھا, میں بھی کسی کا محبوب تھا, تیرے محبوب کے کپڑوں پر یا مٹی کے قطرے پڑے, تو نے برداشت نہیں کیا, تو وہ اپنے محبوب کے منہ پہ لگا تمانچہ کیسے برداشت کرتے؟ اس نے بدلہ دیا. تو میں اور آپ اپنے محبوب پہ قطرے کچھ 2-4 گر جائیں برداشت نہیں کرتے, تو سوچیں میرے
محبوب پیغمبر اللہ کے کتنے محبوب تھے، اللہ کے ساتھ کتنا تعلق تھا کہ اللہ نے عرش پہ بلایا. اگلے جمعے سے اللہ چکے معراج کا واقعہ آ جائے گا، وہاں کو سمجھ آئے گی کہ اللہ کے محبوب کی عظمت کتنی ہے، ان کی شان مقام کتنا ہے. لیکن یہ منظر آپ سامنے رکھیں، یہ حالات بھی سامنے رکھیں کہ دین کتنا قیمتی ہے، کہ جس دین کے لیے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، کہ وہ ذات جس نے اپنے رسول کو حق دے کر اور دین دے کر بھیجا، لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ میرے پیغمبر آپ میرے لاڈلے بھی ہیں، آپ میرے پیارے بھی ہیں، آپ میرے محبوب بھی ہیں، لیکن مشن کیا ہے کہ میرے دین کو تمام باطل دینوں پر غالب کرنا. اس کے لیے پیغمبر کی محنت جاری ہے، یہ مشن جاری ہے، اور یہ نبوت کا 10واں سال ہے، اور 10 سالوں سے اللہ کے محبوب پیغمبر پر جو حالات وہ آپ نے پچھلے جمعوں میں سماعت فرمائے ہوئے ہیں. تو بات کا مختصر یہ کہ بار بار اٹھتے بھی تھے، گرتے بھی تھے، بالآخر زید بن حارثہ نے جیسے تیسے ہوا اللہ کے محبوب پیغمبر کو اٹھایا کہ آپ بے ہوش ہو چکے تھے، اور 3 دن کے بعد عتبہ اور شیبہ کا باغ آیا. عتبہ اور شیبہ کو جو اللہ کے محبوب پیغمبر کے دشمن، ان کے جانی دشمن، کہ جن کی مجالس میں یہ مشورے ہوتے تھے کہ محمد کو کیسے قتل کرے، انہیں کیسے راستے سے ہٹائیں، آج تو وہ محمد خود زخمی ہو کر بے ہوش ہو کر ان کے اپنے گھر میں آ چکے تھے. آج اگر وہ چاہتے تو بدلہ لے سکتے تھے، لیکن جب عتبہ کی نگاہ پڑی اللہ کے محبوب پیغمبر پر، ہم خاندان تو تھے، قبیلے والے تو تھے، پھر وہ مہمان نواز بھی تو تھے، جب وہ منظر دیکھا تو عتبہ کے منہ سے بھی ہائی نکل گئی کہ طائف والوں نے محمد کے ساتھ کیا سلوک کر دیا. اور غلام کو بلایا، عداس جلدی آؤ اور یہ انگور لے جاؤ، اور برادری کا واسطہ دے کے کہنا کچھ انگور کھا لے، ان کی حالت بڑی خراب ہے اور جانے دشمن ہے. آج تو مرغے میں بھی آ چکے ہیں، لیکن وہ کیفیت، وہ حالت کہ جان کا دشمن بھی رحم کھا جائے، وہ حالت کیسی ہو. لیکن افسوس امت رحم کھانے کو تیار نہیں ہے. آج امت اپنے پیغمبر پر رحم کھانے کو تیار نہیں ہے، نہ پیغمبر کے چہرے سے محبت کرتی ہے، نہ محمد کے دین سے محبت کرتی ہے، نہ محمد نے جو ہمیں اسلام اور شریعت دی اس سے محبت کرتی ہے. وہی غیروں کے طریقے، وہی اللہ کے محبوب پیغمبر کے دشمنوں کے طریقے ہم نے اپنی زندگیوں میں اور اپنے گھروں میں سنبھال لیے. اور جو اللہ کے محبوب پیغمبر چاہتے تھے کہ جس کے لیے طائف کی وادی میں آپ کا یہ حال ہوا، امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ احد سے زیادہ کوئی مشکل دن آپ پہ گزرا ہے آقا؟ احد سے زیادہ تفسیر احد کی بھی آگے آ جائے گی کہ احد کے اندر اللہ کے نبی کے ساتھ کیا ہوا. تو بات کیا کوئی دن گزرا ہے؟ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا ہاں، جب میں نے عبد یعلیل اور ان کے بیٹوں اور بھائیوں کو میں نے جب دین کی دعوت دی تھی تو انہوں نے مجھے بڑا غمگین کیا تھا. کتنا غمگین کیا تھا؟ اس باغ میں آئے، عداس انگور لے کر آیا، آپ نے انگور اٹھایا اور کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. عداس نے کہا یہ آپ نے کیسا کلام کیا، ہم نے آج سے پہلے نہیں سنا. تو اللہ کے محبوب پیغمبر نے پوچھا عداس تم کون ہو؟ عداس نے کہا میں تو نینوا کا رہنے والا ہوں. اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا اچھا میرے بھائی یونس ابن متہ کا شہر. تو عداس نے کہا وہ کب گزرے اور آپ یہاں، آپ کو کیسے پتا یونس بن متہ کا؟ تو اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا وہ بھی نبی تھے، میں بھی نبی ہوں. جب یہ بات سنی تو عداس نے آپ کے ہاتھوں کو بوسہ دیا، آپ کے پاؤں کو بوسہ دیا، اور یہ منظر عتبہ دیکھ رہا تھا. وہ ایمان لے آیا، اسلام قبول کر لیا. اللہ کے محبوب پیغمبر سارے غم بھول گئے، ساری تکلیفیں بھول گئے کہ ایک آدمی جہنم سے بچ کے جنت کی طرف آ گیا. یہ اللہ کے محبوب پیغمبر کی چاہت تھی، یہ آپ کی قرآن فکر تھی کہ میری امت کے لوگ جہنم سے بچے، جنت میں جائے. ایک یہودی بچہ اکثر آپ کی مجلس میں آیا کرتا، نہیں آ رہا، پوچھا پتا کرو کیوں نہیں آتا؟ آقا وہ بیمار ہے. مزاج کرسی کے لیے گئے، دیکھا تو بالکل آخری لمحات ہیں. تو باپ بھی کھڑا، یہودی تھا، باپ بھی پاس. اللہ کے نبی نے فرمایا بیٹا کلمہ پڑھ لو. اس نے باپ کو دیکھا، اللہ کے نبی نے پھر فرمایا کلمہ پڑھ لو. اس نے پھر باپ کو دیکھا، جب تیسری مرتبہ فرمایا تو اس آدمی نے کہا ٹھیک ہے جو بات محمد کہتے ہیں وہ مان لو. ادھر اس نے باپ نے یہ بات کہی، ادھر بچے نے کلمہ پڑھا، ادھر روح پرواز کر گئی. اللہ کے محبوب پیغمبر کی آنکھ میں آنسو بھی آئے، پھر آپ مسکرا دیے. یہ کیفیات جب صحابہ نے دیکھی، آقا یہ مختلف کیفیات کیسی ہیں؟ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا آنسو تو اس لیے نکلے کہ ہمارا عزیز تھا، ہم سے جدا ہو گیا. میں بھی انسان ہوں، بشر ہوں، محسوسات ہیں، قلبی معاملات ہیں.
مجھے غم ہوا، آنکھ سے آنسو بہے، لیکن مسکرایا اور خوش اس بات پر ہوا کہ جہنم سے بچ کے جنت میں چلا گیا۔ تو میرے اور آپ کے نبی تو ہمیں جہنم سے بچانا چاہتے ہیں، اور آج کا امتی بھاگ بھاگ کے جہنم کی طرف جانا چاہتا ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمان موجود ہے کہ میری مثال اور تمہاری مثال کہ جیسے تم لوگ بھاگ بھاگ کر جہنم کی طرف جا رہے ہو اور میں تمہیں کمر سے پکڑ پکڑ کر پیچھے کھینچ رہا ہوں کہ وہ جہنم ہے، اس طرف آ جاؤ۔ اور آج امت کو دیکھ، آج امت جو حال کر رہی ہے، کیا گانے اور موسیقی یہ جنت کا راستہ ہے؟ کیا کیبل گھر میں لگوانا یہ جنت کا راستہ ہے؟ کیا عشق اور معشوقیاں یہ جنت کے راستے ہیں؟ کیا والدین کی نافرمانیاں جنت کے راستے ہیں؟ غیبت، بہتان، جھوٹ، ملاوٹ کیا جنت کے راستے ہیں؟ اللہ کے دین کی بغاوت، نماز کا چھوڑنا کیا یہ جنت کے راستے ہیں؟ رب کے قرآن کو نہ کھولنا اور بے دینی، کھانا کمانے کے لیے، کمانا کھانے کے لیے کیا جنت کے راستے ہیں؟ آج 99% امت اس راستے پہ چل رہی ہے جو جہنم کی طرف جا رہا ہے۔ اور میرے اور آپ کے محبوب تو طائف کی وادی میں پتھر اس لیے کھا رہے تھے کہ بھئی جہنم سے بچو اور جنت میں جاؤ۔ لیکن امتی کو کیا خبر؟ امتی نہیں سمجھتا، وہ نہیں جانتا کہ میں کتنے نقصان میں ہوں۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں دنیا کے لیے آیا ہوں، بار کے بعد طویل ہو جائے گی۔ اللہ کے محبوب پیغمبر وہاں سے نکلے، جب ان لوگوں نے جان چھوڑی، وہ چھوڑ ہی نہیں رہے تھے، طائف کے بعد بھی 3 میل تک پیچھے لگے رہے، جب تک کہ آپ باغ میں نہیں گئے انہوں نے جان نہیں چھوڑی آپ کی۔ اور پھر اس کے بعد زید بن حارثہ ایک چشمے کے پاس پہنچے، اپنا خون شون صاف کیا، اللہ کے محبوب پیغمبر کے پاؤں صاف کرنے کے لیے جب جوتا اتارنے لگے جوتے پھنس گئے، بڑا زور لگایا لیکن جوتے نہیں نکلے، خون اتنا جم چکا تھا۔ ہم کل کیا منہ لے کر جائیں گے اللہ کے نبی کے سامنے؟ ہم کیا لے کر جائیں گے اس پیغمبر کے سامنے کہ جس کی شیب ابی طالب کے فاقے بھی ہیں، وہاں راتوں کا رونا اور آہیں اور سسکیاں بھی ہیں، اور پھر یہ طائف کی وادی کے پتھر اور یہ خون بہنا بھی ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے بڑا ستایا، اور پھر آپ نے جب ہوش میں آئے تو آپ نے ہاتھ اٹھا لیے اور اتنی عجیب دعا فرمائی کہ ملائے اعلیٰ میں ارتعاش پھیل گیا، اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس۔ یا اللہ آج اس سے شکوہ نہ کرو تھوڑا سا، 10 سال کا صبر اس کا بندھن آج ٹوٹ رہا ہے۔ 10 سال تک میرے اور آپ کے پیغمبر نے کتنا برداشت کیا ہوگا، لیکن اس موقع پر لاڈلے تھے نا، اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی، اپنے ضعف کا میں تیرے سامنے شکوہ کرتا ہوں، وقلت حیلتی، میرے پاس ساز و سامان بھی نہیں ہے، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، وہوانی علی الناس، اور لوگوں نے میرے ساتھ کیا حال کر دیا، یا آپ نے مجھے کن کے حوالے کر دیا؟ ہاں پھر فوراً کہا یا اللہ اگر تو مجھ سے راضی ہے تو مجھے کوئی غم نہیں ہے، مجھے تیری رضا چاہیے بس، اور مجھے کوئی غم نہیں ہے۔ تو سوچے مجھے اپنے ضبط پہ ناز تھا، سر بزم آج یہ کیا ہوا، میری آنکھ کیسے چھلک پڑی، مجھے غم ہے اس کا برا ہوا۔ تو آج اللہ کے محبوب پیغمبر بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں، ملائے اعلیٰ سے جبریل اترے، ملائے ادنا سے ملک الجبال کو لیا، اور ایک بادل کی صورت میں اللہ کے محبوب پیغمبر جب کرن الثعلب میں پہنچے تو دیکھا جبریل بادل میں، آقا ہم نے دیکھا جو ہوا، اللہ نے دیکھا جو ہوا، یہ ملک الجبال پہاڑوں کا فرشتہ ہے، حاضر ہے، گویا دیکھیں اسباب کہاں سے چلے، عرش پہ آواز پہنچی، ملائے اعلیٰ عالم الغیب سے اوپر کا مقام، ملائے ادنا عالم الغیب سے نیچے کا مقام، پہلے صدا وہاں پہنچی، وہاں سے نیچے پہنچی، پھر وہاں سے اسباب کے دنیا میں آتی ہے، ملک الجبال آتا ہے، یہ پہاڑ جن کے دامن میں طائف والے ہیں حکم کیجئے پیس کے رکھ دیتے ہیں۔ اللہ کے محبوب پیغمبر کے ہاتھ اٹھتے ہیں۔ آج تو آسمان نے بھی دیکھا ہوگا گئے طائف والے، زمین نے بھی دیکھا ہوگا پھٹے گی زمین، گئے طائف والے، کہ زمین یہ منظر دیکھ چکی تھی کہ جب قوم نوح پہ پانیوں کا عذاب آیا، قوم عاد کے اوپر آندھیوں کا عذاب آیا، قوم سمود پر چیخ، قوم شعیب پر زلزلہ آیا، قوم لوط پر پتھروں کی بارشیں برسی، آسمان نے منظر دیکھے تھے، زمین نے منظر دیکھے تھے، اور پیغمبر کی بددعائیں بھی دیکھی تھی۔ آج محمد عربی کہ جن کو زخمی کر دیا، پتھر کے پتھر برسے، سنگریزے پتھر چھوٹے تھے، پورا پہاڑ آ گیا، حکم کیجئے ابھی پہاڑ گرے گا، انہوں نے پتھر مارے، ہم پہاڑ لے کر آئے ہیں، حکم کیجئے ابھی ملیا میٹ کر دیں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، نبی رحمت وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین،
اس سے بڑی رحمت کا ثبوت اور کیا ہوگا؟ کوئی مجھے آنکھیں دکھا لے، میں سب پھاڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہوں۔ کوئی میرے گلی کے اندر تھوڑا سا شور کر لے، کوئی پڑوسی کی چیز گھر میں آ جائے، ہم لڑنے مرنے کو تیار ہوتے ہیں۔ یہ میرے اور آپ کے اخلاق ہیں اور ایک پیغمبر کے اخلاق ہیں کہ نیند ہوشگی والی کیفیت ہے، جسم زخموں سے چور ہے، آہیں سسکیاں ہیں، رونا ہے، اور پہاڑ سامنے آ گیا، عالم اسباب میں معاملہ پہنچا، پہاڑ آ گیا۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، شاید ان کی نسلوں میں ایسے لوگ اللہ پیدا کر دے گا کہ جو توحید کے پرستار ہوں گے اور شرک سے بیزار ہوں گے۔ کون؟ پھر کیا ہوا؟ تاریخ بتاتی ہے کہ 92 ہجری میں وہیں پر چونکہ طائف میں بنو ثقیف آباد تھے، 92 ہجری میں محمد ابن قاسم طائف کا رہنے والا بنو ثقیف کا وہاں سے اٹھا۔ آج میں کلمہ پڑھتا ہوں، آپ کلمہ پڑھتے ہیں، آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ اللہ کے محبوب پیغمبر کی طائف کی وادی کی قربانی تھی کہ جس کی دعا اور اس کی قربانی کی وجہ سے مجھے اور آپ کو یہ کلمہ نصیب ہوا ہے کہ محمد ابن قاسم آیا، جس نے آ کر یہ سندھ فتح کیا اور پھر یہاں پر اسلام کی بہاریں پھیلی۔ یہ کون تھا؟ یہ وہی بنو ثقیف کا رہنے والا تھا۔ تو یہ دین بڑی مشکل سے پہنچا ہے، بڑی مشقتوں سے پہنچا ہے، آگ اور خون کے دریا عبور کر کے پہنچا ہے۔ ہمیں تو فجر میں اپنا لحاظ چھوڑنے کی ہمت اور توفیق نہیں ہوتی، نمازوں کے اوقات میں اپنے دکان چھوڑنے کی ہمت اور توفیق نہیں ہوتی، ملازمت نہیں چھوڑتے، ہم ٹیلی ویژن کا میچ نہیں چھوڑتے نماز کے لیے۔ میں اور آپ کیا لے کر جائیں گے؟ میری اور آپ کی نگاہ میں دکان کی قدر و قیمت ہے، پیغمبر کی نہیں ہے۔ میری اور آپ کی نگاہ میں اپنے گھر، اپنے کام کار، اپنی دکان، اپنی ملازمت، اپنا کرکٹ کا میچ، ٹی وی ڈرامے، ان کی اہمیت تو ہے لیکن پیغمبر کی عظمت نہیں ہے۔ پھر کیا ہوگا جو ہو رہا ہے اور نہ جانے آگے کیا ہوگا؟ تو بات کیا مختصر یہ کہ آپ وہاں سے نکلے، وادی نخلا پہنچے، انسانوں نے بات نہیں سنی، اللہ نے جنات کا گروپ بھیجا، نصیبین کے 7 بڑے جن وہاں پر آئے، اللہ کے نبی تلاوت کر رہے تھے، ٹھہر گئے، تلاوت سنی، ایمان لائے اور وہیں سے مبلغ بن کر روانہ ہوئے۔ جب انسان نہیں مانیں گے اللہ پھر وَإِذَا تَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، یاد رکھو اگر ہم کچھ نہیں کریں گے اللہ کے دین کے لیے، آپ کچھ نہیں کریں گے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا، اگر تم اعراض کرو گے، يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اللہ کسی اور قوم کو لے آئے گا، اللہ کسی اور سے کام لے لے گا، پھر میرا اور آپ کا ثُمَّ لَا يَكُونُ أَمْثَالَكُمْ، پھر تمہارا وہ حشر ہوگا کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملے گی۔ آج ہم اسی ڈگر پہ چل رہے ہیں، اسی شاہراہ پہ آ چکے ہیں۔ تو بارکہ جنات نے آپ کی دعوت قبول کر، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، کہ جنہوں نے قرآن سنا، ایمان لائے اور دائی بن کر وہاں سے روانہ ہوئے۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ انشاءاللہ اگلے جمعے تفصیل آ جائے گی، تو خلاصہ یہی ہے کہ یہ دین یہ بڑا قیمتی ہے، اس کی قدر کیجئے۔ میں اور آپ اس دین کے دائی بھی ہیں، اس دین کے محافظ بھی ہیں اور اس دین کے ناقل بھی ہیں، ہم نے دعوت بھی دینی ہے، اس کی حفاظت بھی کرنی ہے، اب نسلوں تک دین پہنچانا بھی ہے۔ لیکن میں نے کتنا حصہ ڈالا، آپ نے کتنا حصہ ڈالا، اس کی میں بھی فکر کروں، آپ بھی فکر کریں۔ یہ دکانیں، یہ ملازمت، یہ برادری، یہ قوم قبیلے، یہ میچ، یہ ڈرامے، یہ سب کچھ ادھر رہ جائے گا، آپ تنہا آگے جائیں گے۔ یاد رکھیں سفر بڑا مشکل ہے۔ حضرت علی جیسی شخصیت کہ جن کو پیغمبر نے کہا علی جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا، کتنی بڑی بشارت، شک کوئی نہیں۔ لیکن ان کے شاگرد بتاتے ہیں کہ رات ساری مصلے پر بیٹھ کر حضرت علی روتے رہتے، داڑھی ہاتھ میں لے کر کھینچتے رہتے اور فرماتے سفر بڑا طویل ہے، سادہ راہ کوئی نہیں ہے کہ جس کی زندگی پیغمبر کی زندگی کے ساتھ چلی، شانہ بشانہ چلی، جنت کی بشارتیں ملی، اس کا فکر آخرت کتنا ہے، اور ہمارے پلے بھی کچھ نہیں ہے اور جنت کے سب سے بڑے دعویدار بھی ہمارے۔ یہ بڑا مشکل ہے، یہ شہادت گہرے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، تو اللہ ہمیں صحیح معنوں میں اپنے محبوب کا امتی بنائے، ان کا درد ہمیں نصیب فرمائے۔ یہ تنہائی میں سوچا کرے، کبھی بیٹھا کرے کہ میں کون ہوں، میں دنیا میں کیوں آیا ہوں، میرے آنے کا مقصد کیا ہے۔ جب یہ بات سمجھ میں آئے گی تو پہلے اپنے اوپر رب کا دین نافذ کرے۔ ہم چلتے پھرتے محمدی نظر آئیں، چلتے پھرتے دشمن دوسرے دیکھ کر کہتے ہاں یہ محمد کے غلام آ رہے ہیں، یہ محمد کے پیروکار آ رہے ہیں۔ آج کا مسلمان اگر غیروں میں بیٹھ جائے تو پہچان مشکل ہو جاتی ہے۔ کسی نے بڑی عجیب بات لکھی تھی
کہ آج بھی فرشتے اترتے ہوں گے کہ اہل ایمان کی مدد کی جائے، لیکن جب وہ میدان میں آتے ہیں تو دونوں طرف چہرے ایک جیسے، دونوں طرف لباس ایک جیسے، دونوں طرف طور طریقے ایک جیسے، انہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ مومن کون اور کافر واپس چلے گا۔ جس درجے میں یہ بات تھی، لیکن حقیقت یہی ہے، ہم اپنی پہچان کھو بیٹھے، تو اپنی پہچان پر واپس آئیں۔ وہ پہچان کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو سچا غلام محمد بنا دیں۔ غلام مصطفیٰ نام رکھنے سے غلام کوئی نہیں بن جاتا، جب تک کہ غلامی کا تو اپنے گلے میں ڈال کر پوری دنیا معاشرے ٹکر لے کر جب تک نہیں چلیں گے، نہیں چلا جائے گا۔ اللہ ہمیں یہ ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا